دوستو وہ 18 جون 2023 کی ایک عام سے اتوار کی شام تھی۔ دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر فادر ڈے منایا جا رہا تھا کہ جب کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سر قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پراتھنا یعنی عبادت کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جمع تھے کہ اچانک پارکنگ کے ایک حصے سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو کینیڈین پولیس کے مطابق 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان پر پے در پے کئی گولیاں داغ دیں۔ پولیس نے مرنے والے شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ دوستو انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور خالصتان ٹائیگر فورس کے ماڈیول ارکان کو آپریشن، نیٹ ورکنگ اور تربیت اور مالی امداد فراہم بھی کرتے تھے۔ دوستو اس قتل کے بعد انڈیا اور کینیڈا کے درمیان شدید سفارتی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ 18 ستمبر 2023 کو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اور یہ الزام عائد کیا کہ اس قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. دوستو اس بیان کے بعد کینیڈین وزارت خارجہ نے اپنے شہری کے قتل کو ملک کے اعلیٰ اقتدار پر حملہ قرار دیتے ہوئے کینیڈا میں موجود ایک انڈین سفارتکار جو کہ انڈین را کا افسر بھی ہے ملک سے نکال دیا ہے، جس کے جواب میں ظاہر ہے انڈیا نے بھی کینیڈا کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ دوستو خالصتان کے حامی سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ جہاں ایک جانب کینیڈا اور انڈیا کے درمیان سفارتی تنازع کا باعث بن چکا ہے، وہیں دوسری جانب اس تنازع پر مغربی دنیا میں تقسیم پیدا ہونے کا امکان بھی ہے۔ دوستو انڈیا کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ اور دیگر اہم مغربی ممالک کینیڈا کا ساتھ دیں گے یا انڈیا کا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالمی جغرافی اور سیاسی شطرنج کی بساط پر انڈیا ایک اہم کھلاڑی ہے۔ ایسے میں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیں گی جو انہیں انڈیا سے علیحدہ کر دے۔ انڈیا نہ صرف ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی معیشت۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک اسے چین کے خلاف ممکنہ بند کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ دوستو انڈیا میں ہونے والے G20 ممالک کے حالیہ سربراہی اجلاس میں انڈیا کی اس اہمیت کا اظہار ہوا جب یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے ایک حتمی اعلامیے پر اتفاق کیا جس میں روس کے حملے کی مذمت نہیں کی گئی۔ مغربی سفارتکاروں میں دوسرا خوف یہ ہوگا کہ کینیڈا انڈیا تنازع میں کہیں دوسرے ممالک ایک دوسرے کے حلیف نہ بن جائیں۔ حالیہ مہینوں میں انڈیا خود کو ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے بعض اوقات گلوبل ساؤتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی ممالک نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو عالمی سفارتکار یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تنازع ان کی کوششوں کو بکھیر دے اور کہیں یہ 2 ممالک کے درمیان شمالی بامقابلہ جنوبی جنگ نہ بن جائے، جس میں ایک ٹرانس اٹلانٹک طاقت ہے تو دوسرا ترقی پذیر ملک۔ دوستو فی الحال کینیڈا کے اتحادی اس کے ساتھ وفادار تو ہیں لیکن محتاط بھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کو قتل کے الزامات پر گہری تشویش ہے۔ اس کے ساتھ مزید کہا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ کینیڈا کی تحقیقات آگے بڑھیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے لیے جہاں سکھ برادری کی اچھی خاصی تعداد ہے، اس طرح کے سفارتی تنازع پر گھریلو سیاسی نتائج کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
ابھی مغربی ممالک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں تفتیش کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ اگر انڈیا کے خلاف پختہ ثبوت ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے۔ دوستو، اگر ایسا ہوا تو مغربی طاقتوں کو کینیڈا اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اس طرح یہ بات سامنے آئے گی کہ کون قانون کی حکمرانی کے اصول کی حمایت کرتا ہے اور کون حقیقی سیاست کی سخت ضرورت کے سامنے جھکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔